اللہ نے زمین والوں کی زمین کے اوپر بھی زکوٰۃ رکھی، لیکن وہ زکوٰۃ زمین پہ نہیں بلکہ زمین سے اگنے والی فصل کے اوپر ہے۔ اس میں بھی اللہ نے 2-3 کیٹیگریز رکھ دی ہیں۔ جس پہ بندہ جو ہے وہ اپنا خرچہ بھی کرتا ہے اس کے اوپر اللہ نے حصہ تھوڑا مانگا ہے، لیکن جس کے اوپر انسان کا خرچہ نہیں ہوتا، بارانی زمین ہوتی ہے، کوئی اور خرچہ نہیں، لیکن خرچے ہوتے بھی ہیں، لیکن ان خرچوں کو پھر منہا کر دیا جائے۔ مثلا پہلے ایسا نہیں تھا کہ فصلیں بربادی کیڑے مکوڑے کر جاتے تھے، لیکن آج زمین فصل زیادہ اگا رہی ہے، اس کے لیے سپرے بھی اس کو کرنا پڑتا ہے، کھاد بھی اس کو ڈالنا پڑتی ہے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں گھروں میں باتیں ہوتی تھیں، یار یہ کیسا زمانہ آ گیا، اب کھادوں کی پیداواریں آ گئیں، لوگوں کے مسائل ہو گئے، اور یہ جو معاملہ آیا یہ پہلے نہیں تھا، کم از کم کو 50-60 سال پہلے نہیں تھا، یہ اس کے بعد ہی آیا۔ اب خرچے بڑھ گئے تو ان خرچوں کو منہا کر کے مائنس کر کے باقی جو چیز بچتی ہے اس کے اوپر اللہ مانگ رہا ہے زمین کے اوپر بھی تم نے اپنی زکوٰۃ دینی ہے۔ اور زمین کی جو زکوٰۃ ہے وہ کیا ہے؟ عشر ہے اور خمس ہے۔ جہاں پر انسان اپنا خرچہ تھوڑا کرتا ہے وہاں اللہ کے راستے میں اس نے زیادہ دینا ہے، اور جہاں وہ اپنا خرچہ زیادہ کرتا ہے، مثلا پانی اس نے پیٹر کے ساتھ دینا ہے، آج کل سولر کا سسٹم ہے، اس نے لاکھوں روپے کا سولر لگوایا ہے، یہ سارے اخراجات وہ کرے گا تو اللہ پھر اسے تھوڑا مانگ رہا ہے۔ اس لیے بیسک نیڈز کے علاوہ جو ہوگا وہ اس کو اللہ کی بارگاہ میں دینا ہوگا، اور دینا کس کو ہوگا؟ غرباء مساکین کو ہوگا۔ لہذا 2 میں چیزیں آپ کے ذہن میں آپ تک کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ سونا چاندی ہونا زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے معیار نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس 22-1 لاکھ روپیہ ہے اور ضروریات زندگی کے علاوہ ہے، اس کے پاس پڑا ہے، تو شریعت کہتی ہے آپ اس کے اوپر کیا دو؟ زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتے، اس کو لگاؤ جہاں لگانا ہے۔ اب لگانا کس میں ہے؟ اس کو انویسٹ کر دو کہیں، اس کے اوپر پھر اس شرعی اصول کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ یعنی اسلام مال کو فضول پڑا ہوا دیکھتا نہیں چاہتا، اسلام کہتے ہیں اس کو یوٹیلائز